مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے ساتھ پھر سے محترم ہادی علی چودھری صاحب ہیں، جو کہ ختم نبوت پہ جو بعض مخالفین اعتراضات کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان نعوذ باللہ من ذالک ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے ہم آج جواب سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہادی علی چودھری صاحب، آج کا پہلا سوال حجۃ الوداع کے متعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ انتم آخر الامم، انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم. جی. تو بعض مخالفین کہتے کہ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا ذکر کیا، لیکن احمدی مسلمان تو اس کے بھی نعوذ باللہ من ذالک منکر ہیں. احمدی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. بات یہ ہے کہ احمدی تو ختم نبوت پر جو ایمان رکھتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا اس کا لاکھواں حصہ بھی یہ نہیں رکھتے. ان کو تو شعور ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کے معنی کیا ہیں. صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بند کر دینا، ختم کر دینا، یہ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت ہے، اور اپنی نبوتیں چلائی ہوئی ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، یہ تو ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے، ایک امت مسلمہ کی کا سر بلند کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو امت ہے یہ تو بہترین امت ہے، اور آخر کے معنی ہیں ہی یہاں بہترین. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حماسہ ہے قدیم عرب شعراء کی پوئٹری، ان کی نظموں کا مجموعہ الحماسہ. اس میں ایک ابو تمام جو حبیب عطائی ہے، اس کا شعر ہے شرا ودی و شکری من بعیدن لآخر غالب ابد الربیع. اب آخر غالب قبیلے کے، بنو غالب کے آخری شخص جس کا نام ربیع تھا، اس کا ذکر ہے. تو اس کے ترجمے میں جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ دو بندی عالم نے، اس نے اس کے ترجمے میں جو آخر کا معنی کیا ہے عدیم المثال، جس کی مثال نہ ملتی ہو. تو امت مسلمہ وہ امت ہے جو بہت بلندی پر ہے، اور دیگر امتوں سے خیر ہے، خیر الامہ کنتم خیر امتن. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اور امت کے لیے اس میں ایک سربلندی کا مقام ہے، عدیم المثال اس کی پوزیشن ہے. تو یہ اس سے کہنا کہ اس کا مطلب آخری بند ہو گیا، تو امت تو پھر اس وقت کیا ہے امت؟ اگر جماعت احمدیہ کو ایک طرف رکھ دیں تو باقی تو کوئی حالات ہی کوئی نہیں ان کے. بکھری ہوئی بھیڑیں ہیں، نہ کوئی امام، نہ کوئی ان کے پاس لایا عمل ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی، ایک دوسرے کو کافر کہہ کے بکھیر دی ہوئی ہے امت ساری. تو خیر الامم وہ نہیں ہے، خیر الامم وہ ہیں جو اخرجت للناس، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلتے ہیں. تو اس میں جماعت احمدیہ ہی وہ خیر امم بنتی ہے جو امت مسلمہ میں ایک ممتاز جماعت ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ایمان رکھتی ہے. تو اب آخر کے معنی یہ لینا کہ آخری ہے، یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہم اس کو زیر بحث لا چکے ہیں کہ یہی الفاظ تقریباً اپنی مسجد کے لیے استعمال فرمائے ہیں، انا آخر الانبیاء و مسجدی آخر المساجد. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک غزوہ تبوک پر جاتے اور آتے ہوئے 17 مسجدیں قائم کی، جبکہ آخری مسجد پہلے بنی ہوئی ہے. تو کچھ تو سوچنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں تو اس میں مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ هو الاول والآخر،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ خاتم النبیین اس وقت تھے جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پیدائش کے مراحل میں تھے، اور آخر قیامت تک آپ کا دور ہے۔ آپ نے تو یہ بھی فرمایا کہ انا والساعۃ کہاتین، دونوں انگلیاں جوڑ کے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ ہی زندہ نبی ہیں، آخری نبی آپ ہی ہیں جو بلندی کے مقام پر ہے۔ تو میں نے پہلے ایک پروگرام میں معراج کی، اسراء کی مثال دی تھی، وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ آخر پہ کون گیا ہے، باقی سارے درجے نیچے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ آخر کا لفظ بھی خاتم کی طرح آخری یعنی بلند ترین، عزت و احترام مقام و مرتبے میں بلند ترین انسان جو ہے وہ آخری کہلاتا ہے۔ مثلا حضرت امام سیوطی نے رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن تیمیہ کو آخر المجتہدین لکھا ہے، ان کے بعد کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ کئیوں کے نام اس طرح آتے ہیں کہ فلاں مجتہد ہے، فلاں خاتمۃ المجتہدین اور یہ اور وہ۔ تو بہت سارے ائمہ سلف کو آخر کا لفظ بھی، آخر کا خطاب یعنی یہ لقب دیا گیا دوسروں کی طرف سے۔ علامہ اقبال کے جو تھے استاد داغ دہلوی، وہ فوت ہوئے ہیں تو انہوں نے شعر لکھا ہے، چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے۔ تو آخری شاعر خاموش ہو گیا، اس کے بعد کوئی شاعر نہیں ہوا۔ علامہ اقبال خود شاعر تھے۔ اور پھر ساتھ ہی اسی نظم میں کہتے ہیں کہ چل دیے ساقی جو تھے میں خانہ خالی رہ گیا، یادگار بزم دلی ایک حالی رہ گیا۔ یعنی اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ حالی جو ہے وہ موجود ہے، مولانا حالی۔ تو بات یہ ہے کہ آخری کے معنی یہ کرنا کہ آپ کے بعد کوئی نہیں ہے، یہ غلط معنی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے یہ معنی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ آخری ہیں ان معنوں میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ معنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، کیونکہ آپ نے ایک نبی کی آمد کی خبر دی ہے، تو آپ آخری کیسے ہو سکتے ہیں ان لوگوں کے معنوں کے لحاظ سے؟ بلندی کے معنی رکھیں اور عدیم المثال کے معنی رکھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور یہ امت بھی ویسے ہی ہے، خیرہ امت خدا نے تصدیق کی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور ان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اب جو پیش گوئیاں ایک آنے والے نبی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہیں، تو وہ کیوں بیان فرمائی اگر یعنی سب سے آخر میں نبی آپ ہی تھے؟ جیسا قطار میں کھڑے ہوں تو ایک آدمی آخر میں ہو تو کہتے ہیں یہ آخری ہے، اگر ان معنوں میں لیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک نبی کی خبر کیوں دی، اور بار بار دی، 6 دفعہ خبر دی ہے، ایک روایت میں 4 دفعہ اس کو نبی اللہ قرار دیا، اور 2 اور الگ آیتیں پیش گوئیاں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ جو معنی کرنا آخری ہیں یہ معنی درست نہیں ہے۔ آخری سے مراد عدیم المثال ہے، بے مثال ہے، جیسے اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ لوگ جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں اسی لمحے ان کے اندر اپنے موجود ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، وہ جو بنی اسرائیل والے ہیں، تو آخر میں تو وہ آئیں گے۔ تو اسی طرح خیر الامم جو ہے وہ بھی آخری امت سے مراد ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ امت قائم ہوئی، اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی کی بھی علامتیں بتائی ہیں، بہت پیش گوئیاں کی ہیں، بڑے خوفناک الفاظ ہیں وہ۔ تو ان میں سے خیر امت کون ہے؟ وہ ہوگی جو آنے والے مسیح اور مہدی پر ایمان رکھے گی۔ تو جو اس پر اس کی تکفیر کرے گا، جو اس کی تکذیب کرے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا، وہ کیسے خیر امت؟ وہ تو آن وسلم کی پیشگوئی کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس لیے خیر امم سے یہ کہنا کہ کوئی اور امت نہیں آئے گی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور امت بھی کوئی نہیں، یہ بالکل درست بات نہیں ہے۔ امت اسلام کی ہے اور نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہی وہ نبی آنا ہے، اس میں ہی وہ امت بننی ہے۔ یہ بڑا واضح منظر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے کہ آخری نبی
بھی میرے اندر ہی ہوگا، کیونکہ آخر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے اندر، بلکہ آپ کی ہی دوسری باسط ہے جو آنے والے کی کا وجود ہے، تو باہر سے کوئی نہیں آ سکتا، وہ بالکل غیر امت سے ہے، اس امت کا ہے ہی نہیں وہ. تو اس لیے اس سے یہ مان لینا کہ آنسلوں کے بعد نبی نہیں آئے گا، یہ درست بات نہیں ہے. ایک اور روایت بھی اس کے ساتھ ملائی جاتی ہے کہ لا نبی آبادی ولا امت آبادکم، اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد امت کوئی نہیں. تو امت مسلمہ کے بعد کوئی امت نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ہے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ ہے جو آپ کی باتوں پر ایمان لا کر اس مسیح اور مہدی کو قبول کرتی ہے، وہ امت مسلمہ اصل وہ بن جاتی ہے. پھر باقی فرقے جو اس کی تکفیر یا تکذیب کرتے ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تکفیر یا تکذیب کرتے ہیں. تو بعد کے معنی مخالف ہیں یا بعد کے بعد بھی کر لیں، جس طرح ہم محاورے میں ہے. تو اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کسی نا احمدی کو شک ہے، اور دوسرے تو ویسے ہی اس کا معنی بعد کے لیتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو کر آنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر آنا ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری باسط ہے جیسے. تو اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسلام کے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی. اسلام کی شریعت ہی کامل اور مکمل ہے اور اتم ہے. اس میں جس نے آنا ہے وہ اس میں آنا ہے، اور اس کی پیشگوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جتنے معنی ایسے کیے جاتے ہیں کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ غلط معنی ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کی خبر دی ہے. اور یہ لوگ جو یہ نعرے بلند کرتے ہیں ختم نبوت کے یا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی نے آنا ہے، تو وہ بعد میں آئے گا. اب آئے گا تو بعد میں ہی آئے گا. تو اندر ہی تردید موجود ہے. ان کے عقیدے تو اس طرح خود تردیدی کا شکار ہے، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی محکم دلیل نہیں ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر سکے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو وہ جری اللہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آپ کے شامل حال رہی، اور آپ کی جماعت اسی طرح ترقی کر رہی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں. تو یہ خیر الامم ہے اور بڑی سچی حدیث ہے، بہت اعلیٰ معیار ہے اس حدیث کا، کیونکہ اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو مقام تھا وہ تو انتہائی عظیم المثال ہے، مگر امت کو بھی آپ نے اٹھا کر رکھا ہے. اور خیر الامم کی جو اللہ تعالیٰ نے اسے خیر امت قرار دیا، اس کو خیر الامم کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پیشگوئی فرما کر جاری کر دیا، اور اسلام کی عظمت، اپنے دین کی عظمت کو بھی قائم فرمایا. جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب. بعض مخالفین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو ماننا ہے، تو مسیلمہ کذاب کو کیوں نہیں ماننا؟ انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے. جی یہ عجیب بات ہے کہ یعنی سچے کو مانا ہے تو جھوٹے کو بھی مانے. بھئی جب مسلمہ کذاب ہے ہی کذاب تھا تو اس کو آپ لوگ مانیں. آپ جھوٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ مسیح نے آنا ہے، بنی اسرائیل کے آدمی نے آنا ہے امت کی اصلاح کرنے. بھئی قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں امت مسلمہ کے لیے. قرآن کریم کہتا ہے وہ فوت ہو گیا، آپ کہتے ہیں نہیں وہ زندہ ہے. تو یہ راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار. باقی جو مسلمہ کذاب کا قصہ ہے، مسلمہ کذاب عرب کے جو مدینہ سے مکہ سے مشرق کی طرف جو علاقہ ہے، ادھر جو آتا ہے بحیرہ خلیج فارس، خلیج والے طرف جو ہے بحرین کے علاقے ہیں یہ والے، ادھر جاتے ہوئے راستے میں ان کی آبادی تھی. اس کا اصل نام سمامہ بن کبیر بن حبیب تھا، لیکن مسلمہ بن حبیب کے نام سے یہ مشہور ہوا. سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا، تو یہ قبیلہ وہاں آباد تھا. تو
تو یہ ان کا وفد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں یہ مسلمہ کذاب بھی تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وفد ملنے مسجد نبی یا اس جگہ پہ آیا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو مسلمہ نہیں آیا، یہ اسی جگہ ٹھہرا رہا جہاں ان کا قیام تھا۔ تو وہ اس وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہمارا ایک ساتھی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں آیا، تو اگر آپ تکلیف فرمائیں تو اگر اس سے جا کے مل لیں تو وہ بھی اسلام قبول کرے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو ساتھ ایک صحابی کو لے گئے، غالباً حضرت قیس ان کا نام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کی کھجور کی ٹہنی۔ تو جب مسلمہ سے ملے ہیں تو اس نے بات یہ کی کہ اپنے بعد مجھے اس امت کا آپ کے جتنے متبعین ہیں یا اپنے بعد مجھے خلیفہ بنا دیں یا نگران بنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھڑیا اس کے آگے کر کے کہ میں یہ بھی تجھے نہیں دیتا، تو تیرے انجام کا مجھے علم ہے کیا ہوگا۔ تو یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور حضرت قیس کو کہہ گئے کہ آپ ان سے باقی باتیں کر لیں۔ تو یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے ملاقات تھی۔ اس کے بعد جب وہ چلے گئے، بنو حنیفہ کا وفد چلا گیا، یہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا، وہاں جا کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ہے کہ من مسلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم، السلام علیکہ شاید لکھا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ انی قد اشرکتو فی الامر معک، کہ میں تیرے ساتھ، آپ کے ساتھ، میں اس حکومت میں شریک ہوں۔ الامر کا لفظ اس نے کہا ہے، انی قد اشرکتو فی الامر معک، میں حکومت میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور پھر آگے لکھتا ہے کہ انا لنا نصف الارض و لقریش نصف الارض ولکن قریش قوم یعتدون، کہ آدھی زمین میری ہوگی، آدھی آپ کی ہوگی، اور لیکن قریش جو ہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط لکھا ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ اس نے زمین تقسیم کرنے کی بات کی ہے، وہ نبوت کو یہی سمجھتا کہ بادشاہت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اسی طرح سمجھا کہ یہ بادشاہ ہیں، ان کے پاس زمین ہے، جاگیر ہے بہت بڑی، اور آدھے کے ہم مالک ہو جائیں گے، آدھے کے، اور میں ان کی امور مملکت میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ فی الامر کے یہاں یہی معنی ہیں۔ تو اس کا جواب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ تھا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلام من اتبع الہدی ان الارض للہ، فرمایا من محمد رسول اللہ الی مسلمۃ الکذاب، یہ وسلم کے الفاظ ہیں جو لکھے، اور آگے فرمایا کہ ان الارض للہ السلام والسلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ سلامتی میں آ جاتا ہے، اور زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، یورثھا من عبادہ من یشاء، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، زمین کا مالک اسے بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور متقیوں کا انجام بہتر ہوتا ہے، وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریر فرمایا۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے جو اس کا مدینہ آنا اور اسلام قبول نہ کرنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حکومت مانگنا، یعنی آپ کو اپنا خلیفہ بنانے کی درخواست کرنا، اور پھر اس کے بعد نبی ہو کر، رسول ہو کر خط لکھنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو کذاب لکھنا۔ اب یہ بات ہے جو اب تک ہے۔ اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رویا دیکھتے ہیں، اور نبی کی رویا کے بارے میں ایک قاعدہ ہے، قانون ہے اسلام کا، کہ رویا الانبیاء وحی،
وہ وحی کا مرتبہ رکھتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں، میری کلائی میں 2 سونے کے کنگن ہیں، زیور ہیں، کڑے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے عجیب لگا کہ یہ میرے ہاتھ میں کیسے ہیں، تو پھونک ماری آپ نے تو وہ اڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاول تو ہما انا ہما کذابین یخرجان بادی، میرے بعد 2 جھوٹے خروج کریں گے۔ خروج کا مطلب ہے جنگ کرنا یا لڑائی کے لیے نکلنا۔ یخرجان بادی، میرے بعد۔ تو یہاں بعد کے معنی بھی متعین ہو جاتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خروج نہیں کیا، انہوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعوی نبوت کیے ہیں۔ ایک اسود انسی، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اسود انسی ہے اور دوسرا مسلمہ کذاب۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کرتے ہوئے اس کو کذاب قرار دیا ہے، اور پھر اپنے خاتمے بھی اس کو کذاب قرار دیا ہے۔ تو کسی کا یہ سوال کرنا کہ اس کو کیوں نہیں مانتے، افسوس کی بات ہے اس پر جو اعتراض ایسا کرتا ہے۔ بالکل جاہلانہ سوال ہے کہ جس شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذاب قرار دے چکے ہوں تکرار کے ساتھ، اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں، کوئی سچا بندہ قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود علیہ السلام کو رجل منی قرار دیا ہے، میرا بندہ ہے، مجھ میں ہے، اور آپ کی امت کی اصلاح کے لیے جو غلبہ ہے، اشاعت اسلام کی جو مہم ہے، اس کے لیے آنے والے نے آنا ہے۔ تو اس کا اس کے ساتھ کس طرح آپ جوڑ سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل جاہلانہ ایک جرت ہے، جسارت ہے۔ تو یہ انہی لوگوں کو سجتی ہے جن کے اندر جاہلیت ہو۔ تو یہ بہت ہی فضول سوال ہے اس لحاظ سے، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کذاب قرار دے چکے ہوں، ایک دفعہ نہیں، تکرار کے ساتھ۔ اور کذاب جو لفظ ہے یہ بہت مبالغے کا صیغہ ہے، جس طرح کسی کو بہت زیادہ جس میں یہ چیز پائی جائے تو کاذب ہوتا ہے جھوٹا، کذاب بہت زیادہ جھوٹا۔ تو 2 دفعہ اس کذابین، ایک دفعہ دونوں کو کذاب قرار دیا، اور پھر اس کو اکیلے کو مخاطب کر کے خاتمے میں لکھ کر دیا ہے کہ تو کذاب ہے۔ تو اس کو نبی ماننا، یہ آپ اس پر سوچیں، ہمیں تو اتنی سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ تو ایک سوال وہ یہ بھی کرتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلی امتیں تھیں ان میں بہت رجال تھے، لوگ تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ تو خاص طور پہ اہل حدیث والے کہتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میری امت میں کوئی نہیں ایسا ہوگا جس سے اللہ کلام کرے، لیکن اگر اللہ کرنا چاہتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ جی، یہ بہت معنی خیز روایتیں ہیں۔ یہ 2 روایتیں ہیں، جہاں ایک ہے وہاں ساتھ ہی دوسری ہے۔ اور پہلی روایت میں جو ہے اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ان یکو من امتی ان یکو احد فعمر، ان یکو احد فعمر، ان یکو منکم احد فعمر۔ اس طرح ہے کہ اگر میری امت میں ہو تو صرف عمر ہے، یہ معنی اس کے بنتے ہیں۔ لیکن دوسری روایت جو ہے وہ اصل روایت ہے، جس میں یہ ہے کہ ان یکن من امتی، جب یہ میری امت میں ہوں گے، منہم احد عمر، ان میں سے ایک عمر ہے۔ معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ پہلی روایت میں جو یہ معنی یہ بھی اسی کو لیتے ہیں زیادہ، کہ محدث کا قرار دیا کہ پہلی امتوں میں جو نبی نہیں ہوتے تھے لیکن اللہ ان سے کلام کرتا تھا۔ محدث کا معنی ہے، یہ دال کے اوپر زبر ہے، شاد اور زبر، محدث۔ محدث ہوتا ہے جو حدیث بیان کرنے والا یا تشریحات کرنے والا۔ تو محدث ہوا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ حدیث کے معنی بات ہیں، اور حدثہ یا حدثہ اس نے کلام کیا، بات کی، تکلم و اخبرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امت میں اپنے مقربوں سے کلام کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور فرماتا ہے
تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے ان پر اترتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اور آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح فرمایا ہے کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ کا سلسلہ کلام بند نہیں ہوگا، تو یہ حدیث اس کے مخالف ہے اگر یہ معنی کریں۔ اور دوسری یہ کہ امت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی کلام نازل ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر پر بھی نازل ہو رہا تھا، اور سارے صحابہ پر ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد وہی نازل ہوئی کہ اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یا اس پہ یہ کہنا کہ امت میں وہی بند ہو گئی ہے صرف عمر ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے اس پر روشنی ڈالی ہے، مثلا روح المعانی میں دیکھیں یہ سارا اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ خبر لا وحی بعدی باطل، کہ یہ خبر کہ آن سلم کے بعد وحی نہیں ہوگی یہ باطل خبر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ وحی نازل ہوگی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وحی نازل ہوگی، اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ، آنے والے عیسیٰ پر اللہ تعالیٰ وحی کرے گا۔ تو وہاں انہوں نے ائمہ نے بحثیں کی ہیں، یہ علی لسان جبریل ہے، فإنہ سفیر بین اللہ و انبیاء، جبریل یہ وحی لے کر آئے گا آنے والے مسیح پر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں کے درمیان ایک سفیر کی حیثیت رکھتا ہے، ایمبیسیڈر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب دیکھیں کہ امت میں کتنے لوگ ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تک بے شمار اولیاء اللہ ہیں جن کے الہامات کتابوں میں درج ہیں۔ حضرت ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں جب تو روحانیت میں ترقی کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے اِنَّکَ لَدَیْنَا مَکِینٌ امین۔ یہ سورت یوسف کی آیت ہے کہ اے آنے والے تو ہمارے پاس ایک بہت معزز قسم کا مہمان ہے، قیام کرنے والا ہے، رہنے والا ہے۔ تو یہ ہر ایک کو کے لیے دروازہ کھلا ہے، تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ یہ پھر پیغام دیتا ہے کہ اِنَّکَ لَدَیْنَا مَکِینٌ امین، یعنی یہ مقام ہے اس کا۔ اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو آ گیا، دوسرے حضرت نظام الدین اولیاء، ان کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں گھر بیٹا پیدا ہونے والا، ان کے گھر اولاد ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے الہاماً بتایا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ۔ اور حضرت خواجہ میر درد وانذر عشیرتک الاقربین۔ تو اس طرح کے الہامات کتابوں میں درج ہیں، یہ محدث ہیں سارے جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت یہ کہہ رہی ہے کہ امت میں وہی جاری ہوگی، محدث ہوں گے، تو صرف حضرت عمر نہیں ہے۔ تو دوسری روایت میں یہ جو الفاظ آتے ہیں وَإِن يَكُن مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ عمر، جب یہ میری امت میں ہوگا تو ان میں سے عمر ایک ہوگا۔ تو اس سے امت کی عظمت ہے کہ ایک نہیں، ٹھیک ہے وہ شروع میں تھے لیکن امت کے آخر تک یہ کلام جاری رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح فرماتے ہیں کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ پھر وہی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ وہ گل ہے جس کا ثانی باغ میں کوئی نہیں، یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں جس پہ ہو مشک تتار، یہ وہ مفتاح ہے کہ جس سے آسمان کے در کھلے، وہی کے ذریعے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لے روئے نگار۔ تو خدا تعالیٰ کی وحی کو بند کر کے امت سے فیض کے سارے دروازے بند کرنے والی بات ہے، اور ان لوگوں پر بند ہے، اسی وجہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک نہیں ہے، ان کی اطلاع دی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بے شمار، اور
تذکرۃ الاولیاء دیکھ لیں، دوسری کتابیں دیکھ لیں اولیاء اللہ کی، بھری پڑی ہیں الہامات سے۔ ہادی علی چودھری صاحب، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ جو بھی حضرت عمر کی طرح ہو اس پہ کلام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے متعلق ایک سوال ہے ہادی علی چودھری صاحب، کیونکہ آپ نے تاریخ کا ماشاءاللہ بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، ایک واقعہ ہے ساریہ الجبل کے بعد، جی تو کیا وہ بھی وہی وہ وہی تھی؟ بالکل، یعنی وہ وہی تھی جس طرح آج کل فون کی بات ہے، ادھر سے بات کریں تو ادھر پہنچ جاتی ہے۔ ساریہ ایک لیڈر تھے، کمانڈر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جو جنگیں تھیں، ایک فوج کے لیڈر تھے۔ تو اس وقت وہ ایک جہاں سے گزر رہے تھے، پہاڑ پر تھے، تو پتھر کے پیچھے آپ پر حملہ کرنے والا تھا ایک شخص۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کشفاً دکھایا، یا جس طرح بھی بتایا، ان کے منہ سے آواز نکلی یا ساریۃ الجبل، جیسے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، وہ رویا میں کوئی حالت ہوگی، تو وہ بولے ہیں یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ تو اس پہاڑ کے پیچھے سے دیکھ، خبردار رہے، اس سے خطرہ ہے۔ تو وہ آواز اسی طرح حضرت ساریہ تک پہنچی ہے اور انہوں نے اپنا تحفظ کر لیا۔ تو یہ وحی کی ایک قسم ہے ایسی جس میں دو شریک ہو گئے ہیں ایک آواز میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا بہت بلند مقام ہے، وہ خلیفۃ الرسول بھی تھے اور محدث بھی تھے، اور ان کے کلام کے، ان کی خواہش کے مطابق کہہ لیں یا جو یہ سوچتے تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے مطابق ہوتی تھی کئی دفعہ۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک الگ مقام ہے، لیکن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ نبی ہوگا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ سب سے بہتر وہ ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ امت میں سب سے بہتر ہے، ان کا مقام بہرحال بہتر ہے، لیکن ایک جو نبی ہوگا وہ مقام نبوت پر ہونے کی وجہ سے سب سے افضل ہوگا۔ تو یہ الگ الگ مقام ہے۔ جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ بعض مخالفین 40 کا ایک حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے یہ فرمایا، وہ یہ تشریح کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے شریعت والے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام پر لگایا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی بھی تشریعی نبی ہونے کا یا شریعت کے نزول کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نے اس کے مخالف بار بار یہ اظہار کیا، ذکر کیا، تحریراً بھی اور اشتہار بھی شائع کیے، بلکہ زندگی کا جو آخری اشتہار تھا وہ بھی اس بارے میں تھا کہ میں نے کبھی شریعت کا دعویٰ نہیں کیا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل بھر میرا یہی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے نور حاصل کیا ہے، وہی آپ کے پیشوے ہیں۔ اس نور پر فدا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں۔ آپ تو ہیں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، الگ کوئی حیثیت نہیں۔ اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا، وہ مالک یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شاہد قرار دے کر، نگران بنا کر یہ اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ یہ لینے والا کی طرف ہے، جو لیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا اور آپ کا لیا، اور جو تقسیم کیا وہ بھی آپ کا کیا۔ فرماتے ہیں چشمہ رواں کے بخل کے خدا دام، یا قطرہ زبہر کمال محمد است۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تلاطم خیز سمندر کا ایک قطرہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو لیا بھی وہاں سے، دیا بھی وہیں سے، تو آپ کا تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی۔ تو ایک جگہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لِذِلٍ أَن يُخَالِفَ أَصْلَهُ فَمَا فِيهِ مِنْ وَجْهِ يَلُوهُ وَيَزْهَرُ، کہ سایہ اپنے اصل سے تو جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر درخت ہے تو اس کا سایہ درخت جیسا ہوگا، دیوار ہے تو اس کا سایہ دیوار جیسا ہوگا۔ تو مسیح موعود علیہ السلام جس کا سایہ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سایہ بدل نہیں سکتا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سایہ قرار دے کر آپ نے بہت جامع مثال دے دی
تو یہ الزام لگانا کہ آپ نے شریعت کا نئی شریعت کا دعویٰ کیا، بالکل جھوٹ ہے۔ ایک حکم یا ایک بھی ایسی بات نہیں جو شریعت محمدیہ، قرآن کریم یا حدیث سنت کے خلاف ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، اس کے تحت ہے، اور یہ امت میں سارا چلتا آیا ہے۔ لیکن یعنی الہامات جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ امت میں قرآن کریم کی آیات اور دیگر سارا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہی آیا ہے، اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس۔ تو اس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں جو فرمایا ہے وہ 40 میں لو تقول علینا بعض الاقاویل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک دلیل یا صداقت کا ایک معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی لمبی عمر پائی کہ 23 سال نبوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بولتا میرے اوپر، اپنی طرف سے بات بنا کر میری طرف منسوب کرتا تو میں تیری بھی اشارہ کاٹتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم رسول، سب سے خدا کے حبیب رسول، اس کے بارے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے تو کسی جھوٹے کو کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہی اس آیت کے سارا مطلب سمجھاتے ہوئے بات کی۔ تو اس میں ایک یہ اعتراض حضرت مسیح علیہ السلام نے جو کسی نے کیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف شریعت والے نبی کے لیے ہے، تو اس میں شریعت کیا ہے؟ شریعت تو یہی ہے کہ اس میں اوامر اور نواہی ہوتے ہیں، احکام ہیں جو کرنے والے ہیں، جو نہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ الہام تو میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایسے الہامات کیے ہیں جن میں اوامر بھی ہیں، یعنی نیکی کا حکم ہے اور بدی سے روکنا ہے۔ تو اتنی بات کی ہے تو کہ شریعت میں تو اگر شریعت احکام اوامر تو وہ تو میرے میں بھی ہے، لیکن شریعت وہ نہیں ہے۔ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ریپیٹ ہو رہی ہے، اور یہ امت میں ایک فینامنا ہے، امت میں یہ جاری سلسلہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات لوگوں پر الہام ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ حضرت امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا نکھار کر اس کو واضح کر دیا ہے کہ وہ مکالمہ مخاطبہ جو شریعت والا ہے وہ مہجور نہیں ہوا، بند نہیں ہوا، اور ساتھ آگے فرماتے ہیں تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء من قطع، کہ قرآن کریم کا نزول اپنے اولیاء پر اللہ تعالیٰ منقطع نہیں کر چکا، ما محفوظ لہم، جبکہ وہ پہلا قرآن کریم، قرآن کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ اس کا نزول اولیاء کے دلوں پر نازل ہوتا ہے، جبکہ وہ منقطع نہیں ہوا، جبکہ وہ ان کے پاس پہلے محفوظ بھی ہے، پورا قرآن محفوظ ہے۔ پھر آگے مزید تشریح کرتے ہیں ولیکن لہم ذوق الانزا، قرآن کریم کے نزول کا مزہ چکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، کیونکہ ہر ولی اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جذب ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے اپنے مقام میں ایک چھوٹا محمد بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو وہ ذائقہ دیتا ہے، وہ ذائقہ عطا کرتا ہے جو قرآن کریم کے نزول کا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ھذا لبعضہم، یہ ہر ایک کو نہیں، بعض کو ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم بہت سارے اولیاء اللہ کی یہ کہ الہامات کو دیکھیں، ان میں اوامر بھی ہیں، نواہی بھی ہیں۔ میں نے مثال دی تھی خواجہ میر درد، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء، ان کے الہامات میں دیکھیں اوامر اور نواہی ہیں، اس طرح دوسرے بہت سارے۔ تو یہ جو شریعت والا ہے یہ صرف اتنا ہے کہ وہی قرآن کریم یا اس کے تابع وہی جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس میں اوامر و نواہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صرف اس معترض کا اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ شریعت والے نبی کی یہاں بات نہیں ہے، جو بھی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شارک سے پکڑے گا۔ تو اس میں جو شریعت اوامر و نواہی پر مشتمل ہوتی ہے وہ ہر ایک پر نازل ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی تشریعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا شریعت والی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ جھوٹا اعتراض ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بالکل ایسا نہیں کیا، کبھی ایسی بات نہیں کی کہ میں شریعت لے کر آیا ہوں۔ یہ اعتراض جو ہے کسی طرح بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر درست نہیں ہے، آپ نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔
جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب. تو آج کا آخری سوال یہ ہے کہ مخالفین پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن وہ اہل فارس میں سے کیوں؟ نبی نے کہیں تو آنا تھا، کسی جگہ سے تو آنا تھا. یہاں سے نہ فارس سے نہ آتا تو یروشلم سے. یہ تو کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ تو پھر ادھر سے ہی آئیں گے نا، یروشلم وغیرہ سے. تو کہیں سے تو آنا ہے. تو یہ بات ہی کوئی نہیں کہ کہاں سے آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ میرا حق ہے کہ میں جانتا ہوں کہاں میں نے اپنی رسالت رکھنی ہے، کب حیث و یجل و رسالہ. تو حیث کے معنی ہے کب، کہاں اور کس کو، کس طرح کی نبوت دینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے، کسی اور کا دخل نہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں اہل فارس میں سے، قطعی شہادتیں اور کیا کہتے ہیں بڑی مستند تاریخ کے مطابق آپ کا جو خاندان ہے وہ اہل فارس میں سے. سمرقند سے یہ ادھر منتقل ہوئے ہیں ہجرت کر کے. حاجی برلاس کے جو پوتے تھے مرزا ہادی بیگ، وہ کسی زمانہ میں وہاں سے آئے ہیں. اور امیر تیمور بہت مشہور ہے ادھر، کیونکہ فارس جو تھا نا، یہ رشین جو ریاستیں تھیں پرانی، اس میں سارا بڑا حصہ تھا اہل فارس. تو ادھر سمرقند والے علاقے سے، خراسان والے علاقے سے آپ آئے ہیں، آپ کا خاندان آیا ہے. تو آ کے یہاں آباد ہوا ہے پنجاب میں. تو یہ تو آپ کے فارس ہونے کی بات ہے. لیکن فارس سے کیوں آئے، اس میں ایک حکمت ہے، اور بہت یہ پرلطف ایک مطالعہ ہے. دو روایتیں ہیں کنز العمال میں اور ایک اور کتاب ہے. بہرحال ایک روایت یہ ہے کہ اہل و فارسہ ولد اسحاق، کہ اہل فارس جو ہیں حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد ہے. تو ان کا کوئی بیٹا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے علاقے میں تھے، اور جگہ تھی، وہاں کے رہنے والے تھے. اور عراق جو ہے یہ عرب لوگ اس کو فارس میں ہی گنتے تھے، فارس میں ہی شمار کرتے تھے. تو وہاں ان کے کسی بیٹے سے، حضرت اسحاق کے کسی اور بیٹے کا مجھے تو نہیں علم، لیکن بہرحال آنسر میں فرمایا کہ من ولد اسحاق، وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. اور دوسری روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ فارس و اسبتنا اہل البیت، یہ ہمارے اسبہ ہیں. اسبہ وہ ہوتا ہے وہ رشتہ دار جس کو ہم انگلش میں کزن کہہ سکتے ہیں. تو چچا زاد، پھپھی زاد، تایا زاد جو بھی ہے، تو یہ وہ ہیں جو اگر اصل ورثہ پانے والے نہ ہوں، ذوی الفروض نہ ہوں، تو اسبہ والے ورثہ پا لیتے ہیں. کوئی فوت ہوتا ہے، اس کی اپنی اولاد نہ ہو اور کوئی ورثہ لینے والا، تو جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اسبہ کہلاتے ہیں. تو من ولد اسحاق پھر فرماتے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو بنو اسحاق یا حضرت ابراہیم سے تعلق بنتا ہے اہل فارس کا عرب والوں کے ساتھ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو احادیث ہیں، ان کی استناد کیسا ہے اس میں تو نہیں ہم جاتے، لیکن ایک بہرحال کنز العمال میں یہ موجود ہے. تو یہ ایک بات ہے جو تعلق بننے والی ہے. دوسرا جو اصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا سورہ جمعہ کے رنگ میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے امیوں میں ایک رسول بھیجا ہے. اور پھر آگے جا کے وہ آخرین منہم، ایک اور بھی قوم ہے جس میں جو ہوگی. تو اس میں دو قوموں کا ذکر ہے، ایک امیین اور ایک آخرین، دوسرے لوگ جو امی نہیں ہیں. آخرین میں یہ معنی ہے کہ جو امی نہیں ہے. اب صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ من ہم، یہ کون ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ قوم کون ہے، آپ نے فرمایا کہ آئے گا کون، بتایا کہ آئے گا کون. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریہ لنالہ رجل من ہؤلاء، ان میں سے کوئی شخص آئے گا جو اس ایمان کو لائے گا واپس. تو یہ اس کی بنیاد ہے کہ آنے والے نے اہل فارس میں سے آنا تھا.
یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارسی تھے، اور فارس جو تھا یہ عجم تھا۔ عرب جو ہیں وہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جس طرح ہم کئی طریقوں سے کرتے ہیں بر اعظموں میں، یا مشرق مغرب، یا تو 5 بر اعظم ہیں، یا اس طرح تقسیمیں ہیں مختلف۔ عرب جو ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک عرب ہے اور ایک عجم ہے، عربی اور غیر عربی۔ تو وہاں مجلس میں صرف حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے جو غیر عرب تھے، تو یہاں فارس ہونے کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن بڑی جو اس میں بات ہے یا اس کا وسیع دائرہ جو ہے وہ عجم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امیین میں آئے، آپ کی دوسری بعثت جو ہے وہ آخرین میں ہے۔ نبی وہ ایک ہی ہے ذکر اس آیت میں، قومیں 2 ہیں، تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت جو ہے اس کا منظر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ اہل فارس میں ہوگا، وہ بعثت اہل فارس میں ہوگی۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے، یا اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں اس طرح پوری ہوئی ہے کہ اسلام کا غلبہ، کیونکہ آپ تمام قوموں کے لیے ہیں، تمام امتوں کے لیے ہیں، ان میں دین کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، اس کی ضرورت آخرین میں تھی۔ تو یہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان فرمائے کہ جو آئے گا وہ ایمان کو سریا سے لائے گا، یہ کوئی الگ وجود نہیں ہے، کیونکہ کئی وجود آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسیح ہے، مہدی ہے، اور ایک رسول ہے جس نے دین کو غالب کرنا ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری تفسیروں میں یہ تشریح موجود ہے، ذالک عند نزول عیسیٰ، ذالک عند ظہور المہدی، یہ جو غلبہ اسلام ہوگا یہ مسیح اور مہدی کے وقت ہوگا۔ تو ایک مہدی کی آمد کی خبر دی، ایک مسیح کی آمد کی خبر دی، تو اسی طرح ایک ایمان کو تازہ کرنے والے کی، دوسری قوموں کو شکست دینے، دوسرے مذاہب کو شکست دینے والے کی، تو یہ سارے ایک وجود میں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی آ کے 4 5 6 لوگ آئیں گے، الگ الگ کام کریں گے، ایک وجود میں خبر دی ہے، اس لیے اس کا آنا اہل فارس میں تھا، اور اہل فارس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فارسی النسل ہیں، لیکن جو اس کا وسیع دائرہ ہے وہ عجم ہے۔ ساری دیگر دنیا کے لیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا، ساری قوموں تک پہنچانا، یہ اس زمانے میں ہونا ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی میں بیان فرمایا کہ وہ وجود آئے گا اور یہ کرے گا۔ تو اس لیے اہل فارس کا بڑی اہمیت ہے، اور اس کا آنا اسی میں تھا مقدر۔ جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ الحمدللہ جو ختم نبوت پہ اعتراضات ہوتے ہیں ہم نے ان سب کا جواب دے دیا۔ اب اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ جو جماعت اسلام احمدیہ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام پہ اعتراضات ہوتے ہیں ان کا ہم آپ سے انشاءاللہ پوچھیں گے۔ جزاک اللہ ہادی علی چودھری صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔